ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ صادق و مصدوق نے جو فرمایا تھا آج لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، جانوروں کی طرح، کوئی روکنے والا نہیں، پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی منع نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہے۔ آئیے عشق و محبت کی ایک داستان عرض کروں، اپنی بات مکمل کروں۔ اسلام میں بھی عاشقوں نے عشق کیا ہے، کسی کو عشق ہوا ہے۔ اب ذرا دل تھام کر اسلامی عشق کا تصور سن لیں آپ۔ اور کبھی کبھی تو یہ عشق جو ہو جاتا ہے لیکن پاک دامن رہنے والے ملتے نہیں ہے، بے حیائی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، چھپا کر پاک دامن رہتے، مر جائیں تو اللہ دونوں کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ بار شریعت میں سرکار حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اچانک ایسا ہو جائے، دل پہ قابو نہ رہے تو، وہ بھی بے پردگی نہ ہو، ملنا ملانا نہ ہو، بات چیت نہ ہو، یہ چیز ہے۔ آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالہ کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں۔ خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو وہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہیں، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے؟ وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں، ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر۔ اللہ اکبر۔ تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے۔ پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی۔
دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بےتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا۔ شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں، شام والے مصر میں آتے ہیں، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے۔ جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی۔ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا، میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں، یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ویسے جانتا ہوں ہر سنی صاحب ذوق ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صاحب ذوق نہیں ہے ہماری محفل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہماری محفلیں تو ذوق کی بنیاد پہ سجتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جب تک حسن کا ذکر نہیں ہوتا محفلیں مکمل نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے اور ہمارا خدا بھی حسن والا ہے۔ ہمارا نبی بھی حسن والا ہے، ہمارا خدا بھی حسن والا ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور نبی کا حسن تو اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا تو خریدنے کے لیے آ گئے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خود بکنے کے لیے آ گئے۔ حسن یوسف دیکھ کر لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ دیکھنے بکنے آتے ہیں۔ آ گئے ابو بکر بکنے کے لیے، عمر بکنے کے لیے، عثمان بکنے کے لیے، علی بکنے کے لیے، سعد بکنے کے لیے، سعید بکنے کے لیے، طلحہ بکنے کے لیے، زبیر بکنے کے لیے، ابو ہریرہ بکنے کے لیے، دحیہ کلبی بکنے کے لیے، سب بکنے کے لیے آ گئے۔ اور جب بکے ہیں تو نبی نے اتنا انمول کر دیا ہے کہ پھر ان کو کوئی خرید نہ سکا، تو قدرت کے نقیب نے کہا حبیب جسے تو خرید لے اسے کوئی نہیں خریدتا، ہاں اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ صرف خدا ہی خریدے گا، اور قیمت یوں ادا کرے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اسی لیے اجمل سلطان پوری مرحوم مغفور نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی مصر کے بازار میں۔ میں مال پر بحث نہیں کر رہا ہوں، مصر کے بازار میں مالک بن زاران بیچنے والا اور خریدنے والا عزیز مصر، اور حجاز کے بازار میں بیچنے والا آمینہ کا لال ہے اور خریدنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے۔ بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے، مدینے کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ آپ جو ہے وہ ذہن حاضر رکھیے گا، اس لیے کہ کہیں کہیں رک کر کوئی تبصرہ بھی کرنا ہوگا تو آپ کبھی بھی
اس واقعے سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے گا۔ ایک مرد درویش نے اپنے قلم سے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ اگر اسی طرح ہو پڑھا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحریر اور تقریر میں کچھ فرق تو ہے۔ طرز یہ کر رہا تھا، ہوائیں آ رہی تھی اور مشاع میں جام معطر ہو رہے تھے، اور پھر مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مزدور نے باغ میں قدم رکھا، اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو، پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو۔ اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں، لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، وہاں بال سنبل کی طرح تھے، وہاں چال ہرن کی طرح تھی، اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے، اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی، بیچارہ غریب قسمت کا مارا، وہ تو ایسی بجلی گری دل تھام کے رہ گیا، اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا۔ کوئی اتنا بھی حسین ہے، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان، اسلامی تقدس اب تک باقی تھا۔ نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم سے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی۔ ہزاروں تلواروں کے ضربوں سے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہ کے وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تلواروں کا کٹا ہوا ایک مرتبہ آہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن کشتہ عشق ہر بار جیتا ہے، ہر بار مرتا ہے۔ تلواروں سے کٹنے والا کفن میں سکون کی نیند سو جاتا ہے، لیکن نگاہوں کا قتیل جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ جیتا ہے، ہر لمحہ مرتا ہے، ہر لمحہ آئے بھرتا ہے۔ نہ نیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آئے، نہ بھیجی بتیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل ہار بیٹھا، اور پھر دل کا آبگینہ چکنا چور ہوا، بجلی سی گری، اور گرنے کے بعد شہزادی تھی بلخ کی، اور کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی وہ، جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی پھول کہا، نرگس کہا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔